الجلیل نقوی شیعوں کا امام خطاب فرمانے آتا ہے، اسد نورانی شاہ احمد نورانی کا بیٹا، وہ توحید کی ساری دیواریں جو محمد نے کھڑی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اہل شرک اور اہل کفر کے درمیان، ہم نے ان دیواروں کو ہٹا دیا ہے۔ ان اہل کفر سے، اہل شرک سے بغلگیر ہیں۔ کیوں؟ اجی آپ نہیں سمجھتے متحدہ مجلس عمل میں اکٹھے ہونے کے لیے ہمیں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، سینٹ کی ایک کرسی لینے کے لیے ہمیں اللہ مشکل کشا کی آوازیں کو بھلا کر نعرہ حیدری یا علی کی صدا کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ نہیں سمجھتے نا، ووٹ کا سیزن ہے، الیکشن کے دن ہے، الیکشنوں میں ہم نے ووٹ لینا ہے۔ میں ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ پہ کھڑا ہوں، اگر میں نے لا الہ الا اللہ کا یہ ترجمہ کر دیا، اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غوث اعظم نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، کشتی پار لگانے والا نہیں، مولوی صاحب پھر میں نے ووٹ دے گا کون؟ میری صندوقڑی تو خالی رہ جائے گی۔ ہم نے ووٹوں کے لیے، ہم نے سینٹ کی کرسیوں کے لیے، ہم نے قربانی کی کھالوں کے لیے، ہم نے الیکشن میں چند سیٹیں لینے کے لیے حجویری کی قبر پہ شرک کا اڈا قائم کرنے والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے۔ بھول گئے کہ محمد نے ہمیں کیا درس دیا تھا جب بدر کے میدان میں ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتے ہو؟ کہتا ہے نہیں، میں تو لات و عزا کا پجاری ہوں، ہاں مظلوم کی مدد کے لیے چل کر آیا ہوں۔ آپ نے کہا بھاگ جاؤ، محمد مشرک سے مدد نہیں لیا کرتے، میری مدد کرنی ہے تو ماننا پڑے گا جس کے سامنے تم نے سر جھکایا ہے، یہ مخلوق ہے، سر کو اٹھاؤ اور عرش والے کے سامنے جھکاؤ۔ الیکشن کے نام پہ، چندوں کے نام پہ، ووٹوں کے نام پہ، سینٹ کی کرسی کے نام پہ مشرکوں کے ہاتھوں کو پکڑنے والوں، کاش تمہیں محمد کی دعوت یاد ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرمت رسول کے نام پہ آج مشرکوں کو گلے لگا لیا گیا ہے۔ ارے تم حرمت رسول کی بات کرتے ہو، دوستی ان سے کرتے ہو جو رب کو گالی دیتا ہے، جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے، کیا وہ رب کو گالی نہیں دے رہا؟ جو یا رسول اللہ مدد کی صدائیں بلند کرتا ہے، کیا وہ رب کا دشمن نہیں ہے؟ جو محمد کو نور من نور اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا اور ہم اس کو دنیا کے چند ٹکوں کی وجہ سے اپنے گلے پہ لگا لیں۔ یہ تو ان کا حال تھا جن کے پلے میں توحید کی کوئی بات ہے اور وہ دعوے دار ہیں۔ آئیے ذرا ان مبلغین کو دیکھتے ہیں جنہوں نے توحید کا لمبا سارا چولا پہنا ہے، لیکن اس کے نیچے چلے کے نام پہ، سیروزے کے نام پہ اللہ کی توحید کی بجائے بزرگوں کی کہانیاں، بزرگوں کے قصے، حضرات کے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کی دعوت کو سنتے ہیں جو اپنی دعوت میں بڑے پیارے انداز سے بیان کریں گے، اللہ ہوا چلانے والا ہے، اللہ پانی کا مالک ہے، اللہ پھول میں خوشبو پیدا کرتا ہے، اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو ارے بھائی، یہ جتنی دعوت توحید ربوبیت کی آپ دے رہے ہو، اس سے کسی مشرک کو انکار ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کی کیسٹیں آپ نے سنی ہوں گی، ان کی دعوت سن کے کئی بھولے کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے مولانا، توحید کی بڑی بات ہے ان کی کیسٹوں میں۔ ارے کون سی توحید جو ابو جہل کو منظور تھی؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اللہ آسمان کا خالق، زمین کا خالق، انسانوں کو پیدا کرنے والا، ہوائیں چلانے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، یہ ساری باتیں کفار مکہ کو پہلے سے یقین تھا۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ ان سے سوال کرو من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق کون؟ یہ کہیں گے اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ۔ رزق کون اتارتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ مختار کل کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ یہ توحید ربوبیت جس کو آج پیش کیا جا رہا ہے، اس کو تو کفار مکہ نے تسلیم کر لیا تھا۔ کفار مکہ سے جو لڑائی ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ توحید ربوبیت پہ نہ تھی، وہ توحید عبادت پر تھی۔ اے پتھروں کے سامنے سجدہ کرنے والو، سجدے کا حق صرف اللہ کا ہے۔ اے کفار، تم اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، مدد کر رہے ہو، حاجیوں کو ستو پلا رہے ہو، تم یہ سارا کام اللہ کے لیے بھی کر رہے ہو اور کسی اور کے لیے بھی کر رہے ہو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا واضح ایسا ہے جو عبادت قرار پائے گا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔
اسی لیے کفار مکہ نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہم نے تو بہت سارے تقسیم کر رکھے ہیں، اولاد لینی ہوتی ہے تو ہم ڈولے شاہ کے پاس چلے جاتے ہیں، بھوکے ہوں تو ہم لاہور کے بابا حجویری کے پاس چلے جاتے ہیں، حکومت لینی ہو تو بابا نواز شریف صاحب مانسیرے کے دھنکے سے ڈنڈے کھا کر آتے ہیں۔ اگر ہم نے پھر بھی مسئلہ ہمارا حل نہ ہو تو اسلام آباد گاڑی میں بیٹھتے ہی کہتے ہیں بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ ہمارے تو بہت سارے ہیں، ہم نے بانٹ رکھے ہیں، سارا بوجھ ایک بندے پہ نہیں ڈالا ہوا، ہمارے پاس تو محکمے ہیں جو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، تو کہتا ہے ساروں کو چھٹی کرا دو، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، کوئی بندہ پرور نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی مشکلیں ٹالنے والا نہیں، الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے۔ یہ وہ توحید عبادت تھی جس کو کفار مکہ نہیں مانتے تھے، اور یہی توحید عبادت آج مولانا طارق جمیل کی قسطیں سن لیں، آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آئیے میں آپ ان کے چند اقساط سناتا ہوں، ان کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل، مورڈا شریف کا ایک دربار ہے، وہاں پر گئے، گدی نشین سے ملاقات ہوئی۔ گدی نشین نے کہا کہ آئیے ہمارے عرس پہ تشریف لائیے، تو یہ اپنے 25 امیروں کو لے کر مورڈا شریف کے خطاب فرمانے کے لیے اس دربار پہ عرس والے دن 19 اور 20 اپریل کو پہنچے۔ یہ دربار سازی، یہ قبہ سازی، یہ حجویری کی قبر پہ بنے ہوئے کمپلیکس، کیا اسلام کا اس میں کوئی وجود ہے؟ اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بت کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو ملا دو، ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے پکی قبروں کو توڑنے کا حکم دیا۔ آج قبروں کے اوپر قبے ہیں، قبوں کے اوپر کمپلیکس ہیں، اور کمپلیکس بنانے والوں کو اپنا قائد بنا لیا گیا ہے جو شرک کے پورے دھندے کے بانی ہیں۔ یہ اس عرس پہ پہنچے، اس قبر پہ پہنچے، اس درگاہ پہ پہنچے جہاں ان کا سالانہ عرس تھا، اور اگر اسلامی حکومت ہو اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو یہ دھرتی کبھی بھی ان قبروں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس دھرتی کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی آوازے کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا۔ محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ، انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا، اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایٹ شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھی، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا، اور اعلان کیا گیا لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے، اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی۔ اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا، اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جاتا۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے، اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا۔ ملک فیصل کا وہ واقعہ مجھے یاد ہے، جب ان کا پہلا دورہ تھا انڈیا کے لیے، کسی سعودی حکمران کا پہلا دورہ، انہوں نے ایک ہی شرط لگائی تھی، میں انڈیا کے دورے کے لیے تیار ہوں، لیکن امام عبدالعزیز کا بیٹا ہے، مواحد کا بیٹا ہے، شرط یہ ہے میری نظر تمہارے کسی بت پہ نہ پڑے، اور جہاں بت پہ نظر پڑ جائے گی ملک فیصل اپنی گاڑی کو واپس موڑ لے گا اور واپس آ جائے گا، وہ تمہارے ملک میں نہ ٹھہرے گا۔ انہوں نے سڑکوں پہ نصب بتوں کو اکھاڑ ڈالا، جو نہ اکھاڑے گئے ان کے اوپر کپڑے ڈال کے چھپا دیے، اور وہ جب ہمارے پاس پہنچا بھٹو صاحب اس کی انگلی پکڑ کے بابا جناح کے دربار پہ کراچی لے گئے۔ ملک فیصل رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا یہ بانی پاکستان کی خبر ہے، یہاں سلام کرنا ضروری ہے۔ وہ اسے کیا پتا تھا یہ بیچارہ کون ہے؟ یہ ہر ساوی چنڈی کو دے کے جھک جاتا ہے، یہ کالی کو دے کے ہاتھ باندھ دیتا ہے، کوڑے کو دے کے نیچے سے گزر جاتا ہے، اس کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا مجھے بابا جناح کی قبر پہ لانے والے، یہ قبروں کو پوجنا اسلام میں ہوتا، تیرے پاس جناح کی قبر ہے، میرے پاس محمد کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے سونے کی بناتا اور پھر اس کی پوجا کرتا۔ واپس چلو، مواحدوں کا بیٹا مشرکوں کی اڈوں پر نہیں آیا کرتا،
ارے محمد سے نہیں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک صحابی نے 200 اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں مقام بوانا پر. پہلا سوال میرے نبی کا، کیا وہاں پر کسی دور میں کوئی دربار تو نہیں تھا؟ کوئی بت تو نہیں تھا؟ بتوں کی پوجا تو نہیں تھی وہاں پر کوئی میلہ تو شریف نہیں لگتا تھا؟ صحابی نے کہا نہیں. پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اب تو اللہ کے لیے کر رہا ہے. دیکھنے والا کہہ سکتا ہے شاہ صاحب دی یاد تازہ ہو رہی، یہ فلاں حضرت کی یاد تازہ ہو رہی. اگر وہاں پر اپنا صحیح کبھی پرانے زمانے میں کوئی قبر، کوئی دربار، کوئی عرس تھا تو محمد وہاں پہ ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتے. مولانا صاحب وہاں پر پہنچے اور گدی نشین نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان بریلوی کی تقریر سنی اور مولانا طارق جمیل کی تقریر سنی، ایک بریلوی کی تقریر سنی، ایک دیوبندی حضرت کی تقریر سنی. مجھے ان دونوں کے درمیان حد دیوار، فاصل، بننا، کہتا یہ بڑے لفظ ہیں، مجھے تھوڑی سی بننی بھی نظر نہیں آئی. فرمایا انہوں نے جو عشق رسالت اور محبت اولیاء میں ڈوبی ہوئی تقریر فرمائی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کاش کے رسول تقریر کر رہے. حضرت مدد اللہ علی نے جو آخر پر تبصرہ فرمایا، جو فیصلہ فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان صاحب کی تقریر سنی ہے، میں نے طارق جمیل صاحب کا بھی خطاب سنا ہے. ایک ہوتا ہے حد فاصل، دیوار، پہاڑ، بننا، مجھے تو ان دونوں کے درمیان ایک بنی بھی نظر نہیں آئی. اور اگر یہی تبلیغی مشن ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ کسی ایک ہی پلیٹ فارم پر اللہ اور کالی کبری والے کو یاد کر لیا جائے. امیر یعنی جو جماعت کو چلانے والے ہیں، 25 عمراء پر مشتمل ایک عظیم جماعت کل سے عصر کی نماز سے لے کر اس وقت تک ہمارے ہر پروگرام میں، نعت رسول میں، حمد باری تعالیٰ میں، عشق رسالت میں، محبت اولیاء میں، ذکر میں، فکر میں، مستی میں، کیف میں، رقص میں اور ہر کیفیت میں اس وقت جیسے یہ مستانِ شامل ہے ویسے وہ بھی ساتھ شامل ہے، اور وہ بھی اسی سرور کے ساتھ اس وقت اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہیں. میں مختصر دعوت خطاب دے رہا ہوں ان کے امیر جناب طارق جمیل صاحب تشریف لا کر مختصر اپنے تبصرات کا اپنی زبان سے اظہار کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی مشن ہے اور وہ بھی مشن ہے. اگر ایک ہی مشن ہے تو کیوں نہ ایک ہی نبی اور ایک ہی اللہ کا ذکر ایک ہی پلیٹ فارم. یہ دونوں پائی نے بننی بھی نظر نہیں آئی. اگر یہی مشن ہے تبلیغی جماعت کا تو گدی نشین مولڑے دربار کا گدی نشین کہہ رہا ہے حضرت اگر یہی مشن ہے تو مولانا آئیے کیوں نہ پلیٹ فارم بھی ایک ہی کر لیں، ہمارے پاس آ جائیے اور اسی حضرت کے دربار سے یہاں پر اللہ اور کملی والے، کالی کملی والے کا ذکر ہو جائے. مولانا صاحب پہنچے 25 عمراء کو لے کر. پھر ان کا تعارف بریلوی اس عرس کا انتظامیہ کا سٹیج سیکٹری وہ سٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کل عصر سے مولانا طارق جمیل رائیونڈ کے 25 امیروں کو لے کر آئے ہیں. انہوں نے یہاں آ کر نعت رسول میں، حمد باری تعالیٰ میں، محبت اولیاء میں، ذکر میں، فکر میں، مستی میں، وجد میں، کیف میں، ہر کیفیت میں وہ کچھ کیا ہے جو ہمارے بریلوی کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں مولانا اگر یہی تبلیغی مشن ہے تو رائیونڈ کو چھوڑ دو، حضرت کے دربار سے اپنی جماعتیں نکالنا شروع کر دو.